کیا معلوم کیا ہے ہلا دینے والی۔ وما ادراک ما القاریہ، میرے محبوب کیا جانتے ہیں آپ کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی۔ یوم یکون الناس، ہوں گے اس دن لوگ، کالفراش المبثوث، پتنگے بکھرے ہوئے، پروانے بکھرے ہوئے کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، روئی کی طرح۔ کون سی روئی؟ منفوش، دھنی ہوئی۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ رب العزت سورۃ القاریہ کی ابتدائی 5 آیات میں قیامت کے 3 احوال ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی حالت کہ القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی چیز آنے والی ہے۔ کیا ہے وہ دلوں کو ہلانے والی؟ آپ کو کیا معلوم ہے وہ کیا ہے چیز؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پروانوں کی طرح۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے فضا کے اندر، جس طرح دھنی ہوئی روئی اڑ رہی ہوتی ہے، اس طرح اڑا دیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ القاریہ کی ابتدائی 5 آیات جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، ان 5 آیات میں قیامت والے دن ہونے والے 3 حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 3 قسم، ویسے تو بہت زیادہ کیفیات ہوں گی، حالات ہوں گی جو آپ پیچھے سماعت فرما چکے ہیں۔ تقریباً آخری 10 پاروں میں یہی قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، آسمان کیسا ہو جائے گا، سورج چاند ستارے ان کی کیا کیفیت ہوگی، زمین کی حالت کیا ہو جائے گی، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ اللہ پاک نے مزید 3 حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں القاریہ، قاریہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی، کھڑکھڑانے والی۔ یہ قیامت کی ایک صفت کا ذکر اللہ ذکر کا فرما رہے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آگے، اور وہ کیسی ہلانے والی ہے، کیسی کھڑکھڑاہٹ ہو گئی، وہ کوئی معمولی کھڑکھڑاہٹ نہیں ہے، وہ تیرے دل، انسانوں کے دل کانپ جائیں گے۔ جیسے آج
خلاف عادت، انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے نا تو سب سے پہلے انسان کا دل گھبرا جاتا ہے۔ کوئی انسان کے ضمیر کے خلاف کام ہو، کوئی بھی کام ہو، تو سب سے پہلے اثر اس کا دل۔ اسی طرح جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، دل کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کو نہ زیادہ غمی والی بات بتاتے ہیں نہ زیادہ خوشی والی بات بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا دل کمزور ہے، اس کا دل برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا جب دن آئے گا بہت زیادہ زلزلہ آئے گا، زمین، ساری زمین کو میں نے ہلانا ہے۔ آج یکدم پوری زمین نہیں ہلتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پوری دنیا سے اکٹھا زلزلہ آیا ہو؟ نہیں، کہیں کہیں آ رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی گاؤں میں، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں۔ لیکن وہ تھوڑا ہی جو آتا ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں، کتنی جانیں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ کوئی پہاڑوں کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی گھروں کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی بلڈنگوں کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی زمین پھٹ جاتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ کل قیامت کا جو زلزلہ آنا ہے نا، یہ بہت شدید زلزلہ آنا ہے، دل تمہارے برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان کی طاقت سے، انسان کے دل سے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور وہ آنا کیوں ہے یہ یاد رکھنا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جب بھی دنیا میں کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں نا، اے انسان تیرے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے۔ آج اس وقت اس دنیا کو چھوڑو، پاکستان میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اے 2026 جب سے چڑھا ہے، اس سے پیچھے دیکھ لیں 2025 تک، میرا خیال ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اتنے بڑے گناہ پہلے نہیں ہوئے ہوں گے جو اس سال اس پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام کی گستاخیاں، اہل بیت کی گستاخیاں، صحابہ کی گستاخیاں، اور چھوڑو یار، آج گناہ کر کے، کیا کہیں، گناہ کر کے لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ ابھی سوشل میڈیا اٹھائیں، جو غیر ملکی دو عورتیں اسحاق ڈار کے نواسے نے پکڑے گئے رنگوں ہاتھوں، انٹرویو بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، کیا ہوا ہے جی؟ ہوا ہے ان کے ساتھ کچھ؟ اور اس کے مقابلے میں سی سی ڈی والوں نے، جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو انصاف پسند ہیں، اس پاکستان کے کتنے غریب بچوں، ماں باپ کے بچوں کو انہوں نے مارا ہے۔ نہ تحقیق کی، یہ ابھی ایک ماہ نہیں ہوا، یہ لڑکی بچی جو منتہا کے قتل کے کیس میں، ایک بندے کو انہوں نے مار دیا ہے، باقی 4 کو چھوڑ دیا۔ جب ظلم انتہا پہ آ جائے نا، جب اتنے ظلم شروع ہو جائیں، تو پھر ہم قیامت کو دعوت خود دے رہے ہیں، پھر زلزلوں کو دعوت ہم خود دے رہے ہیں۔ ہم رب کے کار سے نہیں ڈر رہے۔ اب جو سرمایہ داران ہیں ہمارے ملک کے، وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون سارا غریب کے لیے، اور لاگو غریب پہ ہو رہا ہے۔
ٹیکس ادا کرے تو وہ بھی غریب دے، قانون کے اوپر شکنجہ اس کا کسا جاتا ہے وہ بھی غریب کے بال پہ۔ سرمایہ دار کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرما گئے تھے صحابہ کرام کو کہ تم ایسا کام نہ کرنا جو بنی اسرائیل کے لوگ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کا بڑا کوئی جرم کرتا، کیا کرتا جی؟ سرمایہ دار، پاور والا، طاقت والا، کرسی اقتدار والا، جب وہ کوئی جرم کرتا تھا تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، وہ بچ جاتا تھا۔ اور جب وہی جرم کوئی غریب کا بچہ کرتا تو پھر سزا دی جاتی، یعنی قتل کرنے والا اگر سرمایہ دار ہے تو وہ بچ جاتا تھا پیسے دے کر، طاقت کے بل بوتے پہ، اقتدار کے بوتے۔ اور جب وہی جرم کوئی غریب بندہ کسی کو قتل کر دیتا تو مقابلے میں اس کا خاندان اڑا دیتے۔ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا تم ایسا کام میرا نبی منع کر کے گیا ہے۔ اور میرے نبی کے دور میں، ہمارے نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی تھی، مقدمہ میرے نبی کے دربار میں آیا، عورت تھوڑی سرمایہ دار تھی، اقتدار والے تھے، ان کے خاندان والوں نے کیا کی؟ سفارش کی۔ کیا سفارش کی جی؟ کہ معافی دے دیں۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ سیرت اٹھاؤ، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کہ جج کیسے ہوتے ہیں، ثالثی کیسے ہوتے ہیں، حکمران کیسا ہوتا ہے، جس کے پاس مقدمہ آ جائے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ مشہور بات ہے، اور یہ تو عام بچی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اگر اس کی جگہ میری سکی بیٹی، میری لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ تو بِزَتُ منی، اگر میری لخت جگر فاطمہ ہوتی اور چوری کر لیتی، برآمد ہو جاتی، میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو میرے نبی نے ایسے فیصلے کر کے دکھائے کہ نرمی نہیں کرنی، اللہ کے حدود میں ایک نرمی نہیں کرنی، قوانین میں نرمی نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک نے یہاں 3 آیات میں جو لفظ فرمایا نا القاریہ، ملکاریہ، وما ادراک ملکاریہ، یہ 3 دفعہ لفظ اللہ کیوں لائے ہیں؟ انسان کو سمجھانے کے لیے، گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم دنیا کے قانون سے بچ بھی گئے نا تو میرے عذاب سے بچ۔ کل ایک لڑکا سوشل میڈیا پہ یہی بات کہہ رہا تھا اقتدار والوں کو، اللہ دے بندے ہو اور اتھو تسی بچ گئے ہو، پر اللہ دے قہر کولو بچ جاؤ، اللہ دے قہر نو دعوت نہ دیو۔ اگر یہ ظلم زیادتی یہ عام ہو گئی تو بس ادھا وبال پوری قوم بھگتے گی، پورا ملک بھگتے گا۔ اگر یہ انصاف نہ ہوا، عدل نہ ہوا، تو پھر اس کی سزا پوری پاکستان پہ آئے گی۔ تو اللہ ذوالجلال نے 3 آیات میں انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر دنیا کے قانون سے بچ سکتے ہو تو میرے زلزلے سے تم بچ، میرے عذاب سے بچ۔ یہ پہلی حالت ہوگی کہ اس وقت اتنا بڑا زلزلہ کہ تم کانپ اٹھو گے، گھبرا جاؤ گے، دل تمہارے پریشان ہو جائیں گے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ہو جائیں گے لوگ پتنگے
बिखरे हुए पतंगे किसको कहते हैं? परवाने। कभी आपने देखा है जहाँ रोशनी होती है वहाँ पे कुछ परवाने आ जाते हैं। अब पहले मोमबत्ती हुआ करती थी, लालटेन, दीवा। आज भी गर्मियों में जब हमारी लाइट चलती है तो कुछ कीड़े मकोड़े वो उड़ने वाले वो उसके आस पास घूम रहे होते हैं। इसको परवाने बोलते हैं, पतंगे बोलते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत का दिन जब आएगा तमाम लोगों की हालत क्या हो जाएगी, कैफियत क्या हो जाएगी? परवानों की तरह चक्कर लगा रहे होंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे। और तीसरी हालत पहाड़ों की क्या होगी जी? वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। उस वक़्त पहाड़, आज कितने वजनी पहाड़ हैं जी, कितने वजनी पहाड़ हैं। और ये पहाड़ है तभी तो ज़मीन अपनी जगह पे बरकरार है। कितने ठोस पहाड़, वजनी पहाड़। कल क़यामत वाले दिन इनका क्या हालत होगी? पहाड़ क्या होंगे जी? उड़ रहे होंगे फजा के अंदर। कैसे? कल इहनिल मनफूश। रुई हो ना, कपास जिसको कहते हैं, फिर उसको धुना जाए। धुना समझते हो? पिंजना। जब वो क्या मशीन के अंदर जाती है ना तो उसका हार रेशा अलग अलग हो जाता है। हल्की सी हवा भी आए ना तो वो रुई क्या होती है? उड़ जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है। बिल्कुल है तो वैसे ही हल्की फुल्की, लेकिन जब उसको मशीन के अंदर डाला जाता है, धुनी होती है, तो फिर तो हल्की सी हवा आती है तो वो उड़ने लग जाती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस तरह रुई उड़ती है ना फजा में, इस तरह पहाड़ों को क्या कर दूंगा? मैं उड़ा के रख दूंगा। फजा के अंदर ये उड़ रहे होंगे। मेरे भाई, इन हालात से आने से पहले पहले आज मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हर इंसान को अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए से, रब की नाफरमानियों से तौबा करनी चाहिए थी। जिनके साथ हमने जुल्म ज़्यादती की है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो ये याद रखें, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जब जुल्म आम हो जाए, जब बेइंसाफ़ी आम हो जाए, जब गुनाह आम हो जाए, गुनाह का प्रचार हो, नेकी को छुपाया जाए, नेकी करने वालों की तौहीन की जाए, और जो गुनाह कर रहे हो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, उनकी शोहरत हो, उनका चर्चा हो। तो मेरे भाई फिर याद रखना वो माशरे तबाह हो जाते हैं, उनका कल्चर तबाह हो जाता है, उनकी तहजीब तबाह हो जाती है, उनके अखलाक तबाह हो जाते हैं। तो आज की इन आयात में अल्लाह ज़ुल जलाल ने आपको मुझे आगाह किया है कि और अल्लाह पाक ने आपको मुझे मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों की सच्ची क्या कर लें? तौबा कर लें, माफ़ी मांगें। और दिन ब दिन ये जो हालात आ रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त फरमाए। और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे मेरी अपील होगी, दरख्वास्त होगी, अगर आपने कानून बनाए हुए और उस कानून की जद में कोई भी आ रहा है, चाहे आपका बच्चा ही क्यों नहीं आ रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? फिर इसे कहेंगे अदल इंसाफ। और अगर आपके बच्चे जुर्म करें और उनको कुछ ना हो, और गरीब का बच्चा जुर्म करे और उसे उसी वक्त सजा मिल जाए, तो फिर ये अदल नहीं है, फिर ये कानून, ये काला कानून बन जाएगा। तो अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ज़ुल जलाल आपको मुझे जो लोग अदारे वाले हैं, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ करें, अल्लाह ज़ुल जलाल उन इदारों को अपनी अपनी ड्यूटी सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।